اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم ساسايندر دم دم اندر اس پیر تمہیں سلام آکھا او جڑا کملی اور کے واز کرے او دے تقریر تمہیں سلام آکھا طه یاسین نشان والا اس نذیر تمہیں سلام آکھا جھنڈا حمد والا ہاتھ دے اس بشیر تمہیں سلام آکھا او جدے گھر تم گھیرے آقا بنانے اس حسین تمہیں سلام آکھا دن رات سلام سلام میرا اس سرکار تمہیں سلام آکھا مدینے دی رات ہوندے محفل رات ہوندے اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندے مدینے دی رات ہوندے محفل رات ہوندے اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی سبحان اللہ صدیق نقیب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل چ بیٹھے ہوئے ساڈے تے غریب ہوندے خلال نو ویکھنے دے ساڈے بے اوقات ہوندے اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی سواج تو وضو کرنا وضو نے میں پانی پڑھنا سواج تو وضو کرنا وضو نے میں پانی پڑھنا کاری ہوتے قدم
مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز محترم سامعین سامعات، میرے تو قبل بڑے پیارے بھائی مولانا احمد یوسف صاحب بیان کر رہے سن موت کے حوالے کے نال، اور انہوں نے قبل ناظم تبلیغ اہل حدیث کی حضور پنجاب خطیب پاکستان مولانا فاروق عبداللہ صاحب کا بیان اسی سماعت کر چکے ہو۔ بڑے بڑے معزز لوگ سنواز سے تشریف لے آئے ہیں، اور ریکارڈنگ واز سے علماء نال محبت کرنے والی شخصیت محسن بھائی وہ عرصہ دراز 1982 تو لے کر 2023 کتنے سال ہو گئے جی؟ 40 سال تو دین کی خدمت کرنے والے حاجی ظفر صاحب اکاڑا سنگی سینٹر والے آج تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ انہاں کی حسنات جمیلہ قبول فرمائے اور قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ تہاڈا آنا میرا بیان کرنا بھی اللہ قبول فرمائے اور ساڈے واسطے توشہ یاد کرنے والے نام دے بھائی اللہ کی نام مولانا صاحب مدی الرحمان صاحب، بھائی مدی الرحمان صاحب بھی بڑی محبت نال تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ انہاں دا آنا بھی قبول کرے، انہاں دی دین دی خدمت بھی اللہ قبول کرے۔ اج دا موضوع میرا بڑا اہم ہے، نکاح۔ اب نکاح کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جوڑنا، جوڑ دینا۔ ایک لفظ ہم مانا اور بھی زواج، جدا مادہ ہے زوج، جدا مطلب ہے جوڑی۔ جدو میاں اور بیوی دی شادی ہو جائے، لڑکی لڑکی دی شادی ہو جائے، پھر جوڑی بن جاتی ہے۔ نکاح دیا کچھ شرائط اور کچھ ایسے کام نے، اگر نکاح اندر شرائط پوریاں نہ ہوتے نکاح نہیں ہوتا۔ کچھ ممنوع چیزاں نے، کچھ رکاوٹاں نے، اگر رکاوٹاں بھی ہوں تو پھر بھی نکاح نہیں ہوتا۔ شرطاں وچوں پہلی شرط ایجاب و قبول۔ ایجاب کیوں آنے نے؟ ایک لڑکے نو آکھیا جائے کہ تیرا فلاں بنت فلاں دے نال نکاح ہے، تینوں قبول ہے، یا لڑکی نو آکھیا جائے کہ فلاں بنت فلاں لڑکا تینوں قبول ہے، اینوں ایجاب آنے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسی لڑکی کو ادو پوچھنے منڈے کی مرضی سامنے رکھنے، منڈا آتا اتنے میں کوئی نہیں کروانا کروانا، تسی جو مرضی کر لو۔ تے لڑکی جڑی گھوڑی نمانی جڑی بولدی نا، اسی اس دا پتہ کی سلوک کرنے، وہ والدین جنہاں نے بڑے لاڈا نال پالی ہوندی ہے، بچیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، وہ ادو پوچھنے نے ظلم کی کرتے ہیں جدو برات بوئے تے آئی ہوندی، 200 بندہ بوئے تے بیٹھا ہوتا ہے، پھر مولوی صاحب کو نال جا کے مولوی صاحب قبول کروایا ہے کہ پہلے نہیں پوچھنا تے وہ پہلے پوچھ، رشتہ کرن تو پہلے پوچھ کرتی ہے تیرا فلاں جگہ تے میں نکاح کرنا چاہنا، باقرہ لڑکی ہوئے گی، کمواری ہوئے گی، میرے آقا علیہ السلام اسلام نے فرمایا وہ خاموش ہو جائے گی۔ اگر سیبہ ہوئے گی یا بیوہ ہوئے گی، مکملہ یا سیبہ، جڑی پہلے شادی شدہ سے وہ بول کے دس دے گی کہ میں نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن اسی شادی حال برات آئی ہوتی ہے، 200 بندہ بھی دروازے پہ آیا ہوتا ہے، وہ تو پھر پوچھنے ہیں مولوی صاحب بھائی مولوی صاحب کی کرتے اپنے بیٹے کو پہلے اجازت سائن کرتے ہیں۔ اس واسطے بچے کو اجازت پہلے لینی ہے۔ کدو لینی اجازت؟ اور بولیا جناب کدو لینی ہے؟ پہلے اجازت لینی ہے۔ بچے کو پوچھا جائے، بچے کو پوچھا جائے، انہوں نے نہیں کیا، پھر وہ کہنے اس سالوں قبول ہے۔ دوسری شرط نکاح دی جن تو بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی تو بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا نکاح الا بولی، اور لوگوں ولی تو بغیر نکاح کوئی نکاح۔ دوسری حدیث اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ایما امرأة نکحت
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑی عورت جڑی لڑکی خود نکاح کر لیندی ہے ولی دی اجازت تو بغیر نکاح کر لیندی ہے میرے آقا علیہ السلام نے بعد 3 دفعہ ارشاد فرمائی او دا نکاح باطل ہے او دا نکاح باطل ہے او دا نکاح باطل ہے ہاں انج ہو سکتا ہے ولی اور لڑکی دے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑی ایسی جگہ تے شادی کرنا چاہتا ہے جڑی جگہ تے لڑکی شادی نہیں کرنی چاہتی میرے آقا علیہ السلام نے اے دے متعلق بھی بیان کر دیتا فَإِن تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَن لَّا وَلِيَّ لَهُ اللہ اکبر کبیرہ ولی اور نکاح کرنے والی بچی کے درمیان اختلاف ہو گیا حاکم وقت سلطان دونوں کو بلائے گا دونوں کا موقف سنے گا نا دونوں کی بات سنے گا نا جڑا حق تے ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اگر ولی حق تے ہوئے گا وہی بات تسلیم ہو جائے گی اگر لڑکی حق تے ہو جائے گی ادا باپ بھائی چاچا ماما ولی نہیں بھی پڑے گا لڑکی ٹھیک ہوگی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حاکم وقت ولی بن جائے گا لیکن مسلمانوں ولی تو بغیر نکاح نہیں ہویا کرتا تھا آما فقہ حکمی نے بڑے مسئلے کھڑے کر دیتے کہ ولی تو بغیر بھی نکاح ہو جاندے نہیں میرے بھائی ولی تو بغیر نکاح نہیں ہوتا کچھ فقہاء بات کر لینے جس کا عورت دوسرے معاملات کر سکتی ہے سودا کر سکتی ہے دوسرے معاملات طے کر سکتی ہے اس طرح نکاح بھی ایک معاملہ ہے نکاح بھی نہ عورت کر سکتی ہے نانا میرے ویر ان دیاں فتویاں نے معاشرے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا کئی عزت دار بھائیاں نے عزت کو خاک اندر ملا دیتا کئی والدین دیاں پکا رو دیتیاں کئی بامیاں نے سفید بال مسلمانوں انہاں دیاں سفید پگڑیاں رو گیاں ان دیاں فتویاں نے معاشرہ برباد کر کے رکھ دیتا فتویاں نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا آدھے نے بھی قیاس کر لو نا باقی معاملات اندر قیاس کر لو نا جس طرح باقی معاملات عورت کر سکتی ہے باقی معاملے کر سکتی ہے اس طرح قیاس کر لو نا نکاح دے بھی نکاح بھی عورت بذاتِ خود کر سکتی ہے نا میرے ویر قیاس کھولو جائز ہوندا ہے جدوں نص نہ موجود ہوئے قرآن دی آیت موجود نہ ہوئے نبیوں نے سلطان علیہ السلام دا فرمان موجود نہ ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمان موجود نے اللہ اکبر کبیرہ جیڑی عورت بتاتے خود نکاح کر دیے ولی کی اجازت تو بغیر نکاح کر دیے فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل اس عورت دا نکاح کوئی نہیں اس لڑکی دا نکاح کوئی نہیں تیسری شرط کی ہے نکاح دے درست ہوا واسطے نکاح دی صحت واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہدین عدل دو گواہ دا ہونا بھی ضروری ہے یہ عدل والے گواہ ہونا سچ بولنے والے گواہ ہونا تھوڑے جے پیسے لے کے گواہیاں دینے والے گواہ نہ ہون بعد اندر کوئی معاملہ بن جائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ بن جائے یہ حق دے گواہی دینا اس سیدھی سادی گواہی دینا عدل دے نال گواہی دینا مسلمانوں تو عادل گواہ ہونا بھی ضروری ہے تو عادل گواہ تو بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا چوتھی شرط کی ہے حق مہر دے بارے اگے جا کے بات کریں گے نا کچھ رکاوٹاں بھی نے اگر کچھ رکاوٹاں ہو گیا پھر بھی نکاح نہیں ہوئے گا یہ رکاوٹاں کی نے نسلی رشتے اللہ کو پرٹیکولر انسان نے نسلی رشتے میں مائیں بہنیں خالائیں پھپھوئے مسلمانوں انہاں نال بھی نکاح جائز نہیں ہے کچھ مسحرت دے رشتے نے انسان دے بیوی ہے بندے دے بیوی اور والدہ نال نکاح جائز نہیں کوئی بہن نال نکاح جائز نہیں گا کوئی خالہ نال نکاح جائز نہیں گا کوئی پھپھو نال نکاح جائز نہیں گا مسلمانوں کچھ ذات دے رشتے دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا حرم من الرضاع ما یحرم من النسب جڑے رشتے نسب دی وجہ تو حرام نہیں او رشتے مسلمانوں او رشتے نسب دی وجہ تو بنا نکاح جائز نہیں گا اور رضا دی وجہ تو بھی ہونا رشتہ نہ نکاح
مسلمانوں کچھ رکاوٹاں وقتی دے مثال دے طور تے عورت عمرہ کرنے واسطے گئی ہے، عورت حج کرنے واسطے گئی ہے، حج دے دوران عمرے دے دوران نہ مبنی دا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، نہ نکاح دا پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ مفسر قرآن قاری قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبیان سردار علیہ السلام نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینار حالت احرام اندر نکاح کیتا۔ مسلمانوں یہ حدیث بھی صحیح ہے، دوسرے حدیث بھی صحیح ہے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کر دیا نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دل میں خود نکاح کیتا جب اسی احرام تو پاک ہو گیا سنا خود مسلمانوں میرے آقا علیہ السلام نے نکاح کیتا۔ دو حدیثاں نے ادھر جو ترجیح کتنی ہوئے گی جڑی صاحب کی سائی جنہ دا معاملہ بذات خود سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دی حدیث میں ترجیح ہوئے گی۔ مسلمانوں کچھ رکاوٹاں دا تعلق زمانے دے نال ایک عورت دا شوہر فوت ہو گئے او دی عدت 4 مہینے 10 دن انہاں 4 مہینے 10 دناں دے اندر نہ مبنی دا پیغام بھیجا جا سکدا ہے نہ اودے نال نکاح کیتا جا سکدا ہے، شرطاں بھی پوریاں نے رکاوٹاں بھی کوئی نہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے نوجواناں نوں مخاطب فرمایا، میرے نبی نے کی فرمایا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ میرے آقا علیہ السلام نے نوجوانوں کو مخاطب فرمایا تے کیا کیا ہے نوجوانوں دی جواب اگر تھوڑے پہ طاقت موجود ہے، استطاعت موجود ہے، اس طاقت کا مراد بدنی طاقت بھی ہے، مالی قوت بھی ہے، اگر دونوں قوتاں موجود نے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا فلیتزوج، پھر نکاح کرو، نکاح کرنے اندر دیر نہ کرو، نکاح کرو فائدے دو مل جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فإنه أغض للبصر، تیری نظر اندر حیا آ جائے گا نا، تیری نظر اندر حیا پیدا ہو جائے گا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا فائدہ کی وجہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نبیان سردار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری شرمگاہ کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان کیے خیرکم خیرکم لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور لوگوں کو جو بہترین انسان ہونے جدا تعلق جدا معاملہ جدا رویہ جدا اخلاق اپنی بیوی دے نال بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، میرا معاملہ سب تو زیادہ بہترین اپنے گھر والوں دے نال ہے۔ یہ باہر دے بڑا پارسا بنیا پھر دے، یہ باہر دے بڑا نیک بنیا پھر دے، اور باہر پارسا بننا باہر نیک بننا تیری مجبوری ہے۔ اصل تیرے کردار دا، اصل تیرے اخلاق دا پتہ چلے گا گھر والوں دے کو، تیری بیوی دے کو پتہ چلے گا تیرا کردار کیسا ہے، تیرا اخلاق کیسا ہے، تیری زبان کیسے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے بہترین بننا چاہتا ہے گھر والے اچھا سلوک کریا کرنا، اور بیوی نال اچھا سلوک کریا کرنا۔ کائنات امام نے فرمایا مسلمانوں میں اپنے گھر والوں کے نال سب تو زیادہ بہترین ہاں۔ ایک سائل بھی آیا نا، سوال کرنے والے نے سوال کرنے واسطے بھی انتخاب نبیان سردار علیہ السلام نے زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیتا۔ آندا کیے سائل کیف کان خلق رسول اللہ، اے اماں جان اللہ دے نبی علیہ السلام دے اخلاق کے بارے دسونا، آپ دا اخلاق کیسا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آن والے تو قرآن نہیں پڑھتا، تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تو قرآن نہیں پڑھیا، کان خلق القرآن،
دی شکل اندر موجود ہوندا تے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے اس واسطے نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا النکاح سنت نکاح میری سنت ہے اسلام سعاد میرے آقا علیہ السلام اسلام دی سنت ہے اسلام نکاح بھی میرے آقا علیہ السلام اسلام دی سنت ہے پھر انج کیوں نہ کہہ دیا او سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا او مدنی دے پیروی کر او مدنی دے پیروی کر او مدنی دے پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا سبلک نبی خدا دے ود ود کے شان والے سبلک نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے سپرا بنانے والے او مدنی براق والا او مدنی براق والا تینو اگے کڑا ملے گا سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا حبب الی دنیاکم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة اور فرمایا لو دنیا در دو چیزاں مینوں بڑیاں محبوب نے دو چیزاں نال مینوں بڑا پیار ہے دو چیزاں نال میری بڑی محبت ہے فرمایا میری بیویاں نال بڑی محبت ہے مینوں اپنی بیویاں نال بڑا پیار ہے مینوں اپنی عورتاں نال بڑا پیار ہے مینوں اپنی گھر والیاں نال بڑا پیار ہے مینوں اپنی گھر والیاں بڑیاں محبوب ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا مینوں خوشبو نال بڑا پیار ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدبو تو بڑی نفرت کرنے والے بھو تو بڑی نفرت کرنے والے مسلمانوں میرے نبی نے اگے کی فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ یہ دو چیزاں مینوں بڑیاں پیاریاں نے بڑیاں محبوب نے لیکن لوگوں نماز میری اکھاں دے ٹھنڈک گئی اللہ اکبر کبیرہ کے سونا علی سونا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی اور جن نے میری سنت تو اعراض کیتا اور جن نے میری سنت تو منہ موڑ لیا اودا میرے نال کوئی تعلق نہیں گا اودا میرے نال کوئی رشتہ نہیں گا ایک صحابی نے کیا نا تقوی دی بنیاد تے اونے اے سمجھا شادی نہ کرنا ہر مہینے مسجد اندر رہنا اللہ اللہ کرتے رہنا اعتکاف دی حالت اندر رہنا اللہ نال باتاں کرتے رہنا اللہ نال گلاں کرتے رہنا یہی تقوی ہے شادی نہ کرنا تقوی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلیا میرے جان صاحب نے اے کہہ دیتا ہے میرے صحابی نے اے کہہ دیتا ہے میرے منن والے نے اے کہہ دیتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور فرمایا میرے پیارے جان سار تیرا فہم ٹھیک نہیں ہے ولیکنی انام واصوم وافطر واتزوج النساء او میرے پیارے جان سار میں نماز بھی پڑھنا وا میں رات کو آرام بھی کرنا وا میں روزہ رکھنا بھی ہاں میں روزہ افطار بھی کرنا وا میں شادیاں بھی کیتی ہوں یعنی اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں میرے نبی نے کہ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی جن نے میری سنت و اعراض کیتا اودا میرے نال کوئی ناتا نہیں گا کوئی رشتہ نہیں گا پھر بھی کہہ دیا آقا دیا جن نے اپنایا
جوان ہو گئے تے شادیاں کرو آقا دیاں جنے اپنایا سنتا آقا دیاں جنے ایک سنت داڑھی مانگی ویرا آقا دیاں جنے اپنایا سنتا جنتا چ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوے گا دیاں جنے اپنایا سنتا آقا دیاں جنے اپنایا سنتا جنتا چ آقا دے او نال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں ملے پین دو کوثر دا جام تجھے کوثر دا جام تینوں ملے پین دو پلان والا آمنہ دا نال ہوے گا جنے اپنایا سنتا آقا دیاں جنے اپنایا سنتا جنتا چ آقا دے او نال ہوے گا آقا جدوں سوارے تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے آقا جدوں سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے ہاتھ چ سواری دے مہار پڑ کے ہاتھ چ سواری دے مہار پڑ کے اگے اگے چلدا بھی نال ہوے گا جنے اپنایا سنتا جنتا چ آقا دے او نال ہوے گا مسلمانوں میرے نبی دا فرمان کیے الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة اور وہ دنیا متاع قرآن نے کیا کیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری اعظم متولی صاحب حاجی صاحب زندہ باد سنو سنو اور وہ دنیا بتائے اللہ دا قرآن آندا ہے دنیا دھوکھے دا سامان ہے اس دنیا جو کوئی فائدے والی چیز ہے بہترین چیز ہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ وہ نیک بیوی ہے جنہوں نیک بیوی مل جائے وہ دے وقت آئے وہ دے کیا کہنا ہے مسلمانوں وہ تین چیزاں سعادت مندی دیا علامت لے آقا علیہ السلام نے فرمایا المرأة الصالحہ نیک بیوی صبح بھی خدمت کر دے شام بھی خدمت کر دے دن بھی خدمت کرنے والی جنہوں نیک بیوی مل جائے او دے بڑا خوش بخت ہے او دے بڑا سعادت مند ہے جنہوں کھلا گھر مل جائے کشادہ گھر مل جائے اے اللہ جنہیں آئے نے کرائے دار نے اپنے گھر دے دینا اے اللہ جنہاں نے گھر تنگ نے اللہ کشادہ گھر عطا فرما دینا اے آقا علیہ السلام فرمانے نے جنہوں اچھی سواری مل جائے تین چیزاں جڑے بندے دے پاس ہون او دے بڑا سعادت مند انسان ہے او دے بڑا خوش بخت انسان ہے مسلمانوں ایک حدیث اندر چار چوتھے بندے دا بھی ذکر دا چوتھی چیز دا بھی ذکر دا جنہوں اچھا ہمسایہ بھی مل جائے وہ بھی بڑا سعادت مند انسان ہے وہ بھی بڑا خوش بخت انسان ہے وہ نکاح دی ترغیب ہے نا نکاح دے فائدے کی نا اللہ دے حکم دے عمل کرے گا نا نبیوں دے سردار علیہ السلام دے سنت دے عمل کرے گا نا اللہ تیری نظراں اندر حیا پیدا کر دے گا رب العالمین تیری شرمگاہ دی حفاظت کرے گا اگر میں اللہ دا قرآن پڑھا تو غریب ہے مفلس ہے کنگال ہے اللہ تینوں امیر بنا دے گا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ
محبت اللہ دے نبی جی میں شادی کرنا چاہنا وا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آن والے بچے پیدا کر سکتی ہیں کہ نہیں صحابیاں نے سونے بچے نہیں پیدا کر سکتے دوسری مرتبہ پھر آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کوئی سوال کیتا اور تیسری مرتبہ پھر آئے لاہور میں روشن کبیرو احمد ٹاؤن دیو پاسیوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیتا وہ بچے پیدا کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتے صحابے کہنے لگے سونے بچے نہیں پیدا کر سکتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو نکاح نہیں کر سکتا وہ کیویں پتہ چلے گا بچے پیدا کر سکتی ہیں کہ نہیں پیدا کر سکتے وہ دے خاندان میں کیا جائے گا وہ دی والدان میں کیا جائے گا وہ دی بہنان میں کیا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ کے نبی نے وجہ بھی بیان کی تھی فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے بچے پیدا کرنے والی عورت دینا شادی کرو تاکہ میری امت اندر اضافہ ہوئے کل قیامت والے دن میں باقیاں امتاں دے اس امت کی کثرت دی وجہ تو فخر کراں اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے ایک سال اولاد دے دے اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاندا ہے قبر اندر ہوندا ہے اودیاں ہڈیاں سر پر جاندیاں نے سب کچھ گل جاندا ہے ختم ہو جاندا ہے لیکن وہ دے اجر والا سلسلہ جاری رہندا ہے اللہ اکبر کبیرہ کس طرح اجر والا سلسلہ جاری رہندا ہے پیچھے اولاد چھوڑ کے گیا نا سارے بیٹا چھوڑ کے گیا نا سارے بیٹی چھوڑ کے گیا نا ولد صالح یدعو له جو بیٹا سوال جواب کرے جو بیٹا اللہ کو دعا کرے نا اللہ کو مطالبے کرے اے اللہ میرے باپ دے قبر نو روشن فرما دے اے اللہ میری اماں دے قبر نو روشن فرما دے اے اللہ میری ماں نو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما دے اے اللہ میرے باپ نو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما دے او دعا فرماؤ جنہ دے ماپے ٹر گئے نے اللہ قبراں نو جنت دے باغ بنا دے اللہ میرے ماپیاں دیاں قبراں جنت دیاں کیاریاں بنا دے میرے بھائی رانا ادے پسوڑے صاحب بھی مینوں کیا کر دے اے صاحب میرے والدین واسطے دعا کریا کرو نا اللہ میرے ماپیاں دی قبر نوں منور فرما دے روشن فرما دے دعا کرو نا جنہاں دے حیات نے اللہ خدمت دے توفیق دے دے جنہاں دے فوت ہو گئے نے اللہ قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنا دے اللہ اکبر کبیرہ اے نیک بیٹا نکاح دی وجہ تو ملیا نا اے دعا کرتا پیا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان کی اگر بیٹا باپ واسطے دعا کرے گا استغفار کرے گا بخشش رب العالمین کو طلب کرے گا رب العالمین دے باپ نو قبر اندر معاف کر کے دے قبر نو ٹھنڈا کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ اگر تیرے بچے اللہ نے تینوں دتے نے او بچپن اندر فوت ہو گئے نا اے بچے تیری سفارشی بن جان گے جب جنت اندر جان گے کیا کہ عرشاں والے رب میرے ماں پہ اے جنت دے دروازے اندر کھڑے ہو جان گے کیا کہ عرشاں والے رب میرے ماں پہ میرے ماپیاں دا کی بنے گا او جو جنتی بندہ سفارش کرے گا نا رب العالمین جنتیاں دیاں سفارشاں قبول کرے گا نا جنتیاں دیاں سفارشاں قبول کر کے جنہاں دے حق اندر جنتیاں نے سفارشاں کیتیاں رب العالمین انہاں دیاں سفارشاں قبول کر کے انہاں نوں جنت عطا کر دے گا مسلمانوں کئی نوجوان اس واسطے نکاح لیٹ کر دے اللہ اکبر کبیرہ جتنی دیر تک میں ایسے سولے نہ ملے میں ایسی لڑکی نہ ملے جدے ماپے میں کار دین جدے ماپے میں موٹر سائیکل دین جدے ماپے میں پلاٹ دین اتنی دیر تک میں نکاح نہیں کرنا اتنی دیر تک میں شادی نہیں کرنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان کیے تو
واسطے حکم ملیا علیہ الصلوۃ والسلام دا گواریاں واسطے حکم ملیا علیہ الصلوۃ والسلام دا مالدار عورت نال شادی کرنا کوئی عیب نہیں گا لیکن دین بھی ویکھیا کرنا دینداری بھی ویکھیا کرنا کلا مال نہ ویکھیا کرنا مال دا لالچی نہ بنیا کرنا مال دا حریف نہ بنیا کرنا ویکھیا کرنا جوان بھی ویکھ لیا ٹھیک ہے حسب نسب بھی ویکھ لیا ٹھیک ہے دین بھی ویکھنا کئی ایسے لوگ کئی ایسے نوجوان صرف مال دی وجہ تو شادی کر لے کئی ایسے نوجوان جڑے جمال دی وجہ تو شادی کر لے کئی ایسے نوجوان صرف حسب دی وجہ تو شادی کر لے دین نو ترجیح نہیں دے دین وے کیا کرنا جب دین نو کوئی یاد پڑھائے گا اللہ تیرے قوم بھی آسان کر دے گا اللہ دا قرآن سننا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جو تقوی کو بنیاد بنائے گا رب العالمین تیرے واسطے تنگ راستے آسان کر دے گا تینو اوتھوں رزق عطا فرمائے گا جس سے تیری سوچ بھی نہیں جائے گی جس سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں جائے گا اس واسطے والدین دین و ترجیح دیا کرنا دین میں کیا کرنا دین اندر برابری ویکھنا کرنا تو برابری ویکھنا ہے پیسے اندر تو برابری ویکھنا ہے حسن و جمال اندر تو برابری ویکھنا ہے صبر دا سمندر اور دین اندر ویکھیا کرنا برابری دین دار خاتون نال شادی کریا کرنا اور مسلمانوں دوسرا سبب جس کی وجہ سے رشتے لیٹ ہو رہے ہیں خاندان اندر رشتہ کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ خاندان اندر کوئی رشتہ ملے گا میں کر دیا گا ورنہ نہیں میں کراں گا اور نانا ایک بھی ہوتا بعض دفعہ بچی بڑی نیک سیرت بچی بڑی با حیا با کردار پڑھے لکھے بچی دیندار بچے خاندان دی وجہ پر ایک جٹ نال شادی کر دیتے جاندے ایک ان پڑھ دے نال شادی کیتی جاندے اللہ اکبر کبیرہ ایک لفنگے نال شادی کر دیتے جاندے اللہ دا قرآن کی آندے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات خبیث مرد خبیث عورتوں واسطے نیک عورتاں نیک مرداں واسطے نیک مرد عورتاں واسطے مسلمانوں لیکن بچے دا کردار بڑا اعلیٰ بچے دا اخلاق بڑا اعلیٰ با حیا شرع قانون دے پابند بچی لیکن وہ فنگا ہے نا نماز کوئی نہیں پڑھتا نا شابی زانی اور نانا خاندان لے کیا کر دین لے کیا کرنا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا جب مطلقہ ہو گیا جب طلاق ہو گئی نبی علیہ سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے پاس آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے آنیا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے کو دو رشتے آئے نے اللہ اکبر کبیرہ ہو جا ہم نے انہوں نے کہا دا پیغام بھیجا ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے کہا دا پیغام بھیجا ہے اے اللہ دے نبی جی میں تیرے نال شادی کراں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کوئی بہتر آپشن موجود سی حالانکہ صحابی بھی دیندار سن اللہ اکبر کبیرہ صحابی دا دے بڑا مقام ہے بڑا شان ہے اے بھی دین والے لوگ سن لیکن انہاں دے عیب بیان کر دیتے کیوں عیب بیان کیتے کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پاس بہتر آپشن موجود سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے صحابیہ اے صحابیہ دا مقام بھی بڑا سی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کے بعد شورا دا اجلاس فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر ہویا سی نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل ماردا بڑا میرے پیارے صحابیہ ہر وقت کندھے تے کوڑا رکھ دئی اور دانو بڑا مار دئی معاویہ بن ابی سفیان غریب آدمی ہے تو اسامہ بن زید کے نال شادی کر لئی حالانکہ مسلمانوں خاندان فاطمہ بنت قیس قریشی خاندان سی ایسا خاندان دی کائنات اندر ہے ہی کوئی نہیں ایک قریشی خاتون دے نال ہاشمی خاتون دے نال ہاشمی خاندان دے نال اس خاتون دا
مشورہ پہ دیتے نے اوتے غلام نے بلکہ غلام دے بیٹے نے اللہ اکبر کبیرہ دے دیندار دے کیا بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا تو رخصت ہونے تو پہلے ایک لشکر دا امیر بنایا جس لشکر دے فوجی سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں بڑے بڑے صحاب اس لشکر دے فوجی سن جس لشکر دے امیر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سنا اس واسطے خاندان دی وجہ تو اپنی بیٹی دی زندگی برباد نہ کریا کرنا اپنی بیٹی دی زندگی تباہ نہ کریا کرنا اپنی ماں دی خاطر اپنی اولاد دی خاطر حیا والی بچی نو پردے دی پابند بچی نو کسی دے فنگے نال نہ بیایا کرنا اللہ اکبر کبیرہ او سننا مسلمانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما دے والدین دیندار عورت نال نکاح کریا کرنا ایک ایسی بھی وجہ ایسی سبب پہ بچی زیادہ پڑھا رہی ماسٹر کر لیا LLB کر لیا MPhil کر لیا PhD کر لی اور مناسب رشتہ ملتا ہی کوئی نہیں اتنا پڑھیا رشتہ ملتا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اتنا پڑھیا رشتہ ملتا ہی کوئی نہیں اتنا پڑھیا منڈا ملے گا بیٹی کا نکاح کرے گا اتنا پڑھیا رشتہ نہ ہوئے گا بیٹیاں بیٹیاں میں 40 سال عمر ہو گئی 35 سال عمر ہو گئی ادھروں بچے نے MPhil کیتا ہوا ہے MPhil کیتا ہے PhD کیتی ہوئی ہے یہ واسطے بھی ہم پلہ لڑکی مل دینی بھائی اتنی تعلیم والی لڑکی مل دینی بھائی اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ اتنا ہی کعبے سے تیری بیوی نو ارکان اسلام دا پتہ ہوتا کہ اسلام دے ارکان 5 دے ارکان ایمان دا پتہ ہوتا ایمان دے ارکان 6 دے اتنا ہی کافی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان دے مسلمانوں سنت خمسہ وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بالها جڑی عورت پنجا نمازاں دی پابند ہے سرداری جو چھتری کے نام سنبھالنے والی شوہر دی بھی خدمت کرنے والی شوہر دے حقوق کو بھی ادا کرنے والی اللہ دے حقوق کو بھی ادا کرنے والی پنجا نمازاں دے پابند فرضی روزے رکھنے والی رمضان دے روزے رکھنے والی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے وَأَطَاعَتْ مَالَهَا اللہ اکبر کبیرہ اپنے شوہر دے فرما بردار ہے میرے آقا کی فرما دے میں احمد ٹون دے روشن زمینوں وَدُخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ جنت دے 8 دروازے رب العالمین دے واسطے کھول دیندا ہے اور انہوں حکم کر دے اے میرے بندے جنت دے 8 دروازے جو جس دروازے جو جان تیرا دل کردا ہے تو جنت اندر چلی جا جنت اندر داخل ہو جا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی افضل البشر بعد انبیاء تو بعد سب تو زیادہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آنکھیں کی پوچھ لے کی نے سوال کی کر دے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کوئی ایسا بھی بندہ ہوئے گا جس کے واسطے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے جائیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں سوال کیتا تاکہ وہ پوچھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعمال پوچھ کے ایسے عمل کیتے جان جنہاں دی وجہ تو جنت کے 8 دروازے کھول دیتے جان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا وَأَرْجُو ابو بکر پکی بات نہیں ہے میں امید کرنا ابو بکر تو اونا لوگاں وچوں ہی ہوئے گا جنہاں واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جائیں گے پکی بات نہیں ہے امید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن اے عورت جڑی ہے دیندار عورت جڑی ہے جنوں ارکان اسلام دا بھی پتہ ہے ارکان ایمان دا بھی پتہ ہے نمازی عورت روزے رکھنے والی عورت اپنی عزت حفاظت کرنے والی عورت خامد اطاعت کرنے والی عورت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے واسطے پکی خبر دے دی فرمایا تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جائیں گے جدے
وچوں چاہے مرضی جنت اندر داخل ہو جا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے امام آیا کل جگ دا جڑے جڑے میرے پیر تو امام بنن والے بلند آواز نال کہنا میں جملہ دوبارہ پڑھاں گا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے امام آیا کل جگ دا کوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے جا گیا سید کونین دا تے جگ اُتے جا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا سینہ میرے پیر دا ود کستوریو پسینہ میرے پیر دا میرے نبی دا پسینہ لگا کے پوچھیا انس بڑیاں خوشبو آ رہی ہیں فرمایا کلس کیڑی خوشبو لگا کے آئے ہو فرمایا سونے میں کوئی بھی خوشبو نہیں لگا کے آیا میں تے تہاڈا پسینہ لگا کے آیا علم نشرا لگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریو پسینہ میرے پیر دا جڑے گلی گیا سارے گلی میں کھا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا اگلی بات پڑھیا ہم حق میں دا معاملہ آیا حق میں تو بغیر سویا نکاح نہیں ہوندا اللہ اکبر کبیرہ باتھ روم تے 10 لاکھ لگا دیتا ڈیکوریشن تے 5 لاکھ لگا دیتا دیگر معاملات تے بڑے پیسے خرچ کر دیں گے اور جو حق میں دیواری آتی ہے آندھے 32 روپے لکھ دیو جے وہ شریح لکھ دیو نا اللہ اکبر کبیرہ یہ کیڑی اصطلاح ہے ایک کتھوں کر لے آندھے نا حدیث پہ بیان کرتا ہے نبیان سردار علیہ السلام نے فرمایا خیر الصداق ایسر ہو نکاح او بہترین ہوندا ہے جڑا آسان ہوندا ہے جدے اندر حق مہر تھوڑا ہوئے آسان حق مہر والا نکاح بہترین نکاح ہے او سونے آئے دا تعلق تیرے نال لے گا ادا تعلق تے عورتاں دے نال لے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عورت واسطے اگر تو کسی مرد نال شادی کرنا چاہنی ہے عورت دا حق ہے عورت حق مہر دا مطالبہ کر سکتی ہے عورت ولی حق مہر دا مطالبہ کر سکتا ہے عورت حق مہر مانگ سکتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا خیر الصداق ایسر ہو اللہ اکبر کبیرہ بہترین نکاح ہوئے جدا حق مہر آسان ہے ایتے بیویاں واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے امام تو 5 کروڑ حق مہر مانگ لے تیرا نکاح مشکل ہو جائے اے نہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ تو کہہ میں 10 بندے دا بنا دے پھر میں تیرے نال شادی کراں گا اللہ اکبر تو میں تیرے نال شادی کراں گی فرمایا آسان حق مہر منگوانا تاکہ نکاح جلدی ہو جان اے آندا ہے بہترین نکاح ہوئے اللہ اکبر کبیرہ آندا جی مولوی صاحب لکھ دیو نا بعض بندے مجھے پتہ نہیں ہوتا میں پھوکو کول پچھیا نا او میں کئی نکاح پڑھایا تے پھوکو کول پچھیا نکاح ہو رہا ہے آندا میں اپنے دا مشورہ کرے میں کو بھائی نکاح تیرا تے پتہ ہی نہیں آندا اپنا مشورہ کرے پھوکو کول پچھیا ماسی کول پچھیا ابھی کول پچھیا کہ نکاح تیرا ہو رہا پوچھنا کدے کو اللہ اکبر کبیرہ جڑا شرے دے دورات لگائے سونا نا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے میں اما جا ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو سوال کیتا اما جانے دسونا اللہ نے نبی علیہ السلام اپنی بیویاں کو کتنا حق مہر دیا کر رہے اللہ اکبر کبیرہ اما جان کی فرما دیا نے 12 اوقات ایک نش اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں ایک 500 درہم چاندے دا بن دے میں سادہ کر دے 1.5 کلو چاندے بن دے 500 تولا مسلمانوں چاندے دا ریٹ اگر شرے دے رٹ لگانا ہے نا 3
1,19,000 ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ 32 ਰੁਪਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਲਾ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਅਗਰ औरत को ज्यादा हक महर देगा औरत के दिल अंदर तेरी मोहब्बत आ जाएगी मेरे शोहर ने मैंने कितनी इज्जत दे दी कितना मुकाम दे देता इतने माल का मैंने मालिक बना देता इतने माल का मैंने वारिस बना देता अल्लाह अकबर कबीरा को भेड़ बकरी नहीं जिधर सौदा कर रहे हैं 500 लिख दियो जी 1000 लिख दियो जी 2000 लिख दियो जी अपने हसीयत के मुताबिक हक महर दिया करना अल्लाह अकबर कबीरा और मुसलमानों नजाशी हबशा दा बादशाह दुनिया दे सरदार अलैहिस्सलाम वस्सलाम दी ज़ौजा मुहतरमा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दा जो अल्लाह दे अमर दे नाल अल्लाह दे आर्डर दे नाल निकाह कीता ना 4000 दिरहम देते ना मुसलमानों अल्लाह अकबर कबीरा कई औरतां ऐसियां भी अलैहिस्सलाम ने जिन्हां दी आजादी नूं हक महर बना दिता सफीना रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने सन्ना आजादी नूं हक महर बना के मेरे आका अलैहिस्सलाम ने निकाह कर लिया मेरे नबी दे जान साल भी आए सन्ना सहाबी भी आए सन्ना एक खतून आई कहने लगे सोने मैं अपने आप को थोड़े वास्ते वक़्फ कर देता है हिबा कर देता है मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नजर झुका लिया मेरे नबी की फरमान ने आने वाली है मैंने शादी की जरूरत कोई नहीं मैंने शादी की लोड़ कोई नहीं एक मुरीद मेरे नबी दा बैठा से एक जाम मिसाल मेरे नबी दा बैठा सी ना जेड़ा गरीब राजा सी ना माड़ा सी ना लोकां विचों छुपाएगा अपना सदर के डांटेगा ना दफना में दूं जाना कर जाना तो लोहे दा छलना गया ना लोहे दी अंगूठी तोड़ के गया ना अल्लाह अकबर कबीरा परवाना कर आया मेरे नबी दा जान निसार कर आया सारा कर टोलिया पपोलिया चेक कीता सारे कारण लोहे दा छलना भी ना मिलिया ना लोहे दी अंगूठी भी ना मिले वापस आ गया ना आके कहने लगा सोने कार अंदर दे लोहे दे गोटे भी कोई नहीं गई अल्लाह अकबर कबीरा लोहे दा छल्ला भी कोई नहीं गा आका ने सलाम पूछते ने ओ मेरे परवानिया दे छोटा ना करना तेनु कुरान याद है अल्लाह ओ तेनु कुरान याद है मैं ते यार इस गल दा नचोड़ कढ लिया दुनिया दे नता जड़ा के होर कढ लिया मैं ते यार इस गल दा नचोड़ कढ लिया दुनिया दे नता जड़ा के होर कढ लिया ओ कटिया ते सब कुंजोस ने ओ कटिया ते सब कुंजोस ने जिस पढ़ लिया कुरान तेरे करम दा लागे आज तेरा ये गुलाम सोना तेरा काबा ते सोना तेरा नाम तेरे करम दा लागे आज तेरा ये गुलाम नबी पुछदे ने आण वालिया कुरानिया दी कुरान नाम है हदीस अंदर आता है उमर ते गिनान लग पिया मैनू फलां सूरत याद है मैनू फलां सूरत भी याद है अल्लाह दे नबी जी मैनू फलां
یہ صورت اپنی کروانی نو یاد کروا دی تیرا یہ حق میں مقرر کر کے نہ تیرا نکاح کر دیتا ہے ام سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اما جان ابو طلحہ نال شادیاں کیتیاں نا حق مہر کی رکھیا حق مہر کی رکھیا او میں کہن اندر ایک شادی دے گیا نا اس بچے نے بھی حق مہر کی رکھیا بڑا جی حق مہر رکھ دیتا میرا شوہر ساری زندگی 5 نمازاں پڑھدا رہے میں ایسے سودے دے میں ایسے بات دی ایگریمنٹ کرنی ہاں میں دنال نکاح کرنی ہاں بس 5 ویلے دیاں نمازاں پڑھدا رہے اللہ اکبر کبیرہ صدر کہن دی بات کردا پیا ان دے صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے متعلق میرے پیر نے فرمایا سی ام سلیم میں تیرا جنت اندر محل ویکھیا میں جنت اندر تیرا مقام ویکھیا میں جنت اندر تیرے کوٹھے ویکھے جس کے بعد مسلمانوں نکاح کیتا فرمایا ابو طلحہ تو اسلام قبول کرنا ہے میرے نبی دا مرید بن جا موحد بن جا توحید والا بن جا میں تیرے نال نکاح کر لینی ہاں میں تیری عزت بن جانی ہاں میں تیری زوجہ بن جانی ہاں ہاں کئی بندے حق میں بڑا دکھا دیں بڑا کام مار دے لکھ دیو جی 20 لاکھ روپیہ لکھ دیو جی 10 تولے سونا لکھ دیو جی 20 تولے سونا لکھ دیو جی 50 تولے سونا پتہ ہے نا دینا کوئی نہیں گانا دینا ہی نہیں گانا اس واسطے بلے بلے کروانا سے وعدہ کروانا سے اتنا لکھوا دیتا اسے بات مدے نظر رکھ دیا ہویا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق میں حق بندی کرنے واسطے لگ پینا حق میں حق بندی کرنے واسطے منبر تے تشریف لے آئے گا اللہ اکبر کبیرہ میں ہم مقرر کرنے واسطے بھی کتنا ہی رہ جائے گا بس اس کو نہ زیادہ دیتا جائے گا نہ کٹ دیتا جائے گا اس بات کو دسن واسطے منبر تے تشریف لے آئے گا اور مسلمانوں جو اعلان کیتا نا ایک اماں آ گئی اے عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں تیری شان تو قربان جاواں اماں قرآن پڑھ دے عمر بن خطاب امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق میں مقرر پہ کر دے ادھر اماں قرآن پڑھ دے اور تو قرآن سندا بھی ہے پڑھدا بھی ہے سمجھدا بھی ہے جاندا بھی ہے بجھدا بھی ہے پھر بھی عمل نہیں کردا سب کچھ جانن دے باوجود ٹس تو بس نہیں ہوندا اماں نے عمر دے سامنے قرآن پڑھیا صحیح حدیث ہے نا عمر نے اللہ دا قرآن سنیا اپنی رہ چھڑ کے قرآن سینے لا لیا یار دے گئے یار تو ایک یار منگیا شمع والا عمر جنار منگیا دے سامنے حق دے اعلان نہیں جیسا انہیں وفادار منگیا اللہ اکبر کبیرہ اور مسلمانوں کچھ برائیاں بھی موجود نے معاشرے اندر شادی دے حوالے دے نال یہ مہندی ہونی منڈے دی ہونی کی ہونی اور بولو ہونا بولیا نہیں سونی بول لگتا کر دے جی لگتا کر دے جی مائیوں جی ہوں اور مائیوں دی تیاری ہو رہی اور مہندی دی تیاری ہو رہی پھر شادی دے فلم دا بڑے کے سواد دے دینا آگا سوال تے پہلی ہاں موڈی سیو رکھے بندہ پوری زندگی دی پھر بھیا فلانے سام شادی ہوئی اوتھے کوئی پردے دا حیا نہیں اس تو بڑا تیوس کیڑا ہے جنوں کوئی پتہ نہیں میری بیٹی کدوں مل رہی ہے کدے کول تصویراں بنا رہی ہے میری بیوی کدے کول کدوں مل رہی ہے کدے کول تصویراں بنا رہی ہے میری بہن کدے کھڑی اس تو بڑا تیوس کیڑا اور دویوس ایسا خبیث آدمی ہے
اللہ رب العزت دے وال نظرہ رحمتیاں کرے گا ہی نہیں نہ نبی دا فرمان سناوا دیوس آدمی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اللہ اکبر کبیرہ کئی تو ماشاءاللہ نام تو کڑیاں کڑیاں سنا وقت بھی کافی ہو گیا بس آخری بات میں کرنے لگا کئی تو ٹول کر ماشاءاللہ وی آئی پی قسم کا بینڈ بجانا چاہیے بڑے پیسے بڑے پھر وہی گل آ گئی لکھاں روپے آپ کرن دے باوجود ہاتھ پیرا رہے پھر سے پھر سیما میرے بھائیو اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشی کرو لیکن اس خوشی اندر اس خوشی میں اللہ نے نبی نے روکیا نہ ہوئے اس خوشی اندر شریعت کی مخالفت نہ ہوئے ہاں میرے آقا نے فرمایا وَآلِنُ النِّکَاحَ اور لوگوں منگنی چھپایا کرو نکاح دا اعلان کریا کرو دف جانا جڑی ایک سائر تو ہوندی وہ جائز ہے لیکن دف اندر بھی شرکی الفاظ نہ ہوں جڑے نغمے گانے نا وہ دے اندر شرکی الفاظ نہ ہوں بے ہودگی نہ ہوئے مجاہدے دے اندر کسے تذکرے ایک شادی اندر میرے آقا علیہ السلام موجود سن کیسی شادی ہوئی گی اس اندر کائنات کا امام موجود سی اللہ بچیاں شیر پڑھ رہی ہیں دا پڑھ اور دا اندر بھی ایسا ساؤنڈ نہ پیدا ہو جس کا میوزک تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ عبداللہ دی شادی نوجوانوں کو پتہ لگے کہ عبداللہ دی شادی ہو رہی ہے آپ بھی تیاری کرنا وہ شادی کر رہا تھا بھی تیاری بڑا اعلان کرنا نہ نکاح دا دسنا ہے نا تاکہ فلانے دی شادی ہو رہی ہے اور میری عمر بھی کافی ہوگی میں بھی ذرا شادی کی تیاری کرا میں بھی اماں کا واقعہ ہوتا ہوں اس واسطے بچیاں نے شیر پڑھ دیا کیا دیتا نا ساڈے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے ایک ایسا پیغمبر موجود ہے جنہاں کردیاں خبراں جان دے میرے نبی نے فوراً روک دیتا فرمایا نا اے نہ کہو میری بیٹیوں اے نہ کہو او کہو جڑا پہلے کہہ رہی سی جڑے پہلے اشعار پڑھ رہی سی نا جڑے پہلے قصیدے یا قصے پڑھ رہی سی نا مجاہدین دا تذکرہ کر رہی سی جہاد دا تذکرہ کر رہی سی کوئی پڑھو اے نہ کہو فوراً اس واسطے میرے بھائیوں انہاں ساریاں خرافات تو کی کرنا ہے وہ بولو کام اوکھا ہے ویسے یہ تھوڑی آواز اوکھی نکل رہی ہے لگنا کام بڑا ہی اوکھا انہاں خرافات کی کرنا ہے پھر بھی نہیں ہوتی آندھنے بھوک لگی کھانے میں کنے کنے بھوک لگی ذرا کھڑا کرے گا سارے کل تک آخری بات کر کے مکا دیا بات او میرے سونے یا ربا میں تیرے کام جان نہیں کردا کدا کدا جی کردا ہاتھ کھڑا کر کے او میرے سونے یا ربا میں تیرے کام جان نہیں کردا پی سونا زم زم پانی ٹھنڈا پان جی کردا اوے میرے سونے یا ربا تیرے کام جان جی کردا سکھ دیا مدتاں ہویا بدل گیا ہے زمانہ سکھ دیا مدتاں ہویا موسم بدل گیا ہے انہوں نصیبہ والے لوگ جڑے توت بلائے کالے غلاف دے نال سینہ لاگے کالے غلاف دے نال کالی دلاف دے نال سینہ لاگے ٹھنڈا پان جی کر دے میرے سونے یا ربا وے تیرے کام جان جی کر دے میرے سونے یا ربا وے تیرے کام جان جی کر دے کالے غلاف دے نال سینہ لاگے دکھڑے سوان جی کر دے میرے سونے یا ربا وے تیرے کام جان جی کر دے
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى